امریکہ ہی نہیں، اکثر ملکوں میں ووٹرز یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اہم ملکی معاملات پر امیدوار کا موقف جان کر اسے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر کئی ووٹرز ایسے بھی ہیں جو امیدوار کے رنگ، نسل یا مذہب کی وجہ سے اسے ووٹ دیتے ہیں۔ امریکہ میں اسے شناخت کی سیاست کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں جو ان کے اپنے جیسے ہوتے ہیں، جو ان کی نسل، جنس یا مذہب کے ہوں، یا جن کے انہی جیسے نظریات۔ واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے مارک روم اور ان جیسے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سن 2008 میں جنوبی کیرولائنا کی پرائمری میں صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو کچھ سیاہ فام امریکیوں کی حمایت حاصل تھی، مگر جب ان کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن نے براک اوباما کا تب سے پہلے کے ایک اور سیاہ فام امیدوار سے موازنہ کیا تو صورتحال بدل گئی۔ Jesse Jackson won South Carolina twice in 84 and 88. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بیان کے بعد زیادہ تر سیاہ فام ووٹرز براک اوباما کی طرف راغب ہوئے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہونے کی توقع ہے، مگر رنگ و نسل شناخت کی سیاست کا واحد پہلو نہیں۔ امریکہ کے وجود میں آنے کے وقت سے ہی مذہب بھی ایک اہم فیکٹر رہا ہے۔ 1928 اور 1960 کے امریکی صدارتی انتخابات میں رومن کیتھولکس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سن 2008 میں اور اب 2012 میں ریپبلکن امیدوار مٹ رومنی کے مومن ہونے کی وجہ سے ووٹرز کافی حد تک تقسیم ہیں۔ کچھ تجزیہ کار جیسے نیتھن گونزالس کہتے ہیں کہ سیاسی نظریات بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے شناخت کی سیاست کا سب سے بڑا پہلو قدامت پسندی ہے۔ کون کتنا اور کس حد تک قدامت پسند ہے۔ مگر ایک سیاسی تجزیہ کار کے نزدیک شناخت کی سیاست تب تک جاری رہے گی جب تک رنگ و نسل کے بارے میں لوگوں کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا۔ رنگ و نسل کا دور ابھی موجود ہے اور تب تک رہے گا جب تک امریکی معاشرے میں رنگ و نسل اور جنس کی بنیاد پر تعصب اور عدم مساوات موجود رہے گا۔ رنگ و نسل، مذہب یا برادری کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کی روایت صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں بھی عام ہے، اور پاکستانی سیاست میں تو یہ فیکٹرز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں انتخابات میں امیدواروں کے نظریات سے بڑھ کر ووٹر ان کی نسل، ذات، برادری اور خاندان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA۔